الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدین عند اللہ الاسلام. عزیز دوستو، آپ حضرات جمعہ کے دن تھوڑا سا جلدی آئے تاکہ کچھ بات سیکھنے کو مل جائے. اگر میں کچھ خالی لفاظی کر کے اپنی بات کر کے چلا جاؤں اور آپ کو کچھ حاصل نہ ہو تو میں نے آپ کے وقت میں خیانت کری، جس کا گناہ ہوتا ہے. میرے کہنے کا مقصد آج یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے لے کر وہاں تک کسی سے بھی پوچھوں بھئی تم کون ہو، تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ سچ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں پر، اسلام پر، قرآن پر، محمد رسول اللہ کی زندگی پر کتنے لوگوں کے اعتراض ہیں، کتنے لوگوں کے اشکال ہیں، کتنے لوگوں کے ڈاؤٹ ہیں؟ معلوم نہیں معلوم. اس ڈاؤٹس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان، بہت ساری ہماری مسلم خواتین، عورتیں، نوجوان لڑکیاں دوسروں کی باتوں میں آ کر کے غیروں سے تعلق بنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے دماغ میں جو شک تھا، ہماری تبلیغ نے اس شک کو دور نہیں کرا. یہ وجہ کیا ہوئی؟ یہ دو وجہ ہیں. انسان کے دماغ میں اسلام کے خلاف ڈاؤٹ اور شک کیوں آتا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان جاہل رہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں لوجک کیا ہے، اسلام کی، قرآن کی، محمد رسول اللہ کی. وہ سمجھتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کو شک رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا دین اپنا رہے ہیں، تو ان کے مذہب کو گندا کر دو، ان کے مذہب پہ انگلی اٹھا دو، شک کے دائرے میں لا دو، تاکہ کوئی اسلام مذہب میں جانے سے پہلے یہ سوچے ارے یار ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے، یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈاؤٹ، یہ شک انسانوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے. افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان مرد اور عورت اس شک کی بنیاد پر مسلمانوں سے اور اسلام سے بدظن ہو گئے، ان کے کھلم کھلا دشمن بن گئے ہیں. اچھا، کمی کہاں رہی؟ ہم نے صحیح معنی میں اسلام کی ترجمانی نہیں کری. آج میں اگر نماز کی، دین کی دعوت دیتا ہوں تو ایک مسلمان کو دیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں تھی. آقا نے ان کافروں کو بھی دعوت دی جو آقا کی جان کے دشمن تھے. اور ہم کسی کے پاس دعوت لے کر کے جائے وہ ہمیں چائے پلائے گا نہیں، وہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے، گالی دے گا، ہمارے ساتھ بدتمیزی ہی کرے گا. آقا جو دو جہاں کے ساتھ یہی ہوا. آقا پیغام لکھ کر کے، محمد رسول اللہ اسلام کی دعوت کو لکھ کر کے، اللہ کون ہے اس کو لکھ کر کے دشمنان اسلام کے پاس بھیجتے تھے. وہاں سے گالی بھی ملتی تھی، بددعائیں بھی ملتی تھی، مارا پیٹا بھی جاتا تھا. ایسا نہیں کہ محمد رسول اللہ نے اس دعوت کو روک دیا. کہیں نہ کہیں اس میں میری اور ہمارے بہت بڑے طبقے کی وجہ ہے کہ آج اگر ہمارے ان نوجوان جو اسلام میں داخل نہیں ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ کو بگاڑ رہے ہیں، ہم نے ان کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم نے ان کے ڈاؤٹوں کو کلیئر کیوں نہیں کرا؟ ہم نے اپنے دماغ میں کیوں اشکال پیدا کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی قرآن آخری کتاب ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں کر سکتا. کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کے پاس ان لوگوں کو لے گئے جن کے پاس قرآن کا علم تھا؟ کیوں نہ ہم نے ان لوگوں کی تبلیغ کری جن لوگوں کے پاس دین کا پہنچنا ضروری تھا، جو دین کے کھلم کھلا دشمن تھے؟ کہیں نہ کہیں اس میں دونوں طرح کی کمی پائی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں گے تو. اچھا، اعتراض کیا کیا ہے؟ بہت سارے اعتراض ہیں. انشاءاللہ میں تو کچھ آج کلیئر کروں گا اور کچھ جیسے وقت آئے گا مجھے یاد رہا تو کروں گا. بہت ساری بات بھول جاتا ہوں، جمعے میں کوئی دوسرے مقرر آتے تو میں بھول جاتا ہوں. پہلا ڈاؤٹ یہ ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے، یہ ہے کلیئر، یہ میری بات کو غور سے سنیں،
اگر میری بات کو غور سے سنیں گے نا تو دوسروں کو جواب دے دیں گے. میں یہاں پہ بیان کرنے نہیں آیا, کہیں اور بیان کرنے جاتا ہوں تو مجھے اچھا خاصا بیان کرتا ہوں, پیسہ بھی ملتا ہے, لیکن آپ میرے اپنے ہو, کوئی میرا بھائی ہے, کوئی میرے باپ دادا کی جگہ ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہر آدمی کو ایسے نہیں کہ ہمارے پاس اپنے بھی تو دماغ میں سوچیں کہ اگر اسلام نے باپ کے مرنے کے بعد 30,000 روپے باپ نے چھوڑے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی, تو کیوں اسلام نے کہا کہ بیٹی کے ایک حصہ اور بیٹی کے 2 حصے؟ کوئی بھی انسان اعتراض کرے گا. کوئی بھی اگر غیر ہماری نوجوان بچی سے یہ بولے تمہارے اسلام میں تو تمہارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا, تمہارے بھائی کو پیٹ میں رکھا, تمہیں پالا, تمہارے بھائی کو پالا, آخر کیا وجہ ہے کہ 2 حصے بیٹے کو دیے جاتے ہیں اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جاتا ہے؟ کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے, کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 2 انسانوں کو گاڑی کے شو روم میں بھیجا کہ جاؤ آپ 50 لاکھ کی گاڑی خرید کر کے لاؤ. ان دونوں انسانوں کو کہا کہ تو 2 گاڑی خرید کے لا 50 لاکھ کی, 50 لاکھ کی, اور تو 1 گاڑی خرید کے لا. تو مجھے بتاؤ جو 2 گاڑی خرید کے لائے گا اس کو کتنے پیسے دیے جائیں گے؟ 1 کروڑ روپے. اور جو 1 گاڑی خرید کر کے لائے گا اس کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ بھئی اس نے ناانصافی کری. یاد رکھو, اسلام میں برابری نہیں سکھائی جاتی. اگر ایک بچے سے ہم بولیں کہ نوجوان 28 کلو وزن اٹھا لیتا ہے, 5 سال کا بچہ بھی 28 کلو وزن اٹھائے گا, یہ کوئی لوجک نہیں ہے. یہ برابری اسلام نہیں سکھاتا. اسلام عدل سکھاتا ہے, اسلام انصاف سکھاتا ہے کہ نوجوان اس کی جوانی ہے وہ 50 کلو وزن بھی اٹھا لے گا, 5 سال کا بچہ 1.5 کلو وزن بھی اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. انصاف, اس انصاف کو اسلام سکھاتا ہے. جب یہ بات کوئی وہ شو روم میں گیا, اس کو 2 گاڑی لانے والے کو 1 کروڑ روپے دیا اس کے باپ نے, اور دوسرے اپنے بیٹے کو جس سے کہا کہ جا تو 1 گاڑی لا, وہ 50 لاکھ روپے اس کو دیے. کسی کو اعتراض نہیں, کیونکہ اس کی کاندھے پر ذمہ داری 1 کروڑ کی ہے, وہ 2 گاڑی لا رہا ہے. اس کے کاندھے پہ ذمہ داری 50 لاکھ کی ہے کیونکہ وہ 1 گاڑی لائے گا, اس لیے اس کے باپ نے اسے 50 لاکھ روپے دیے. آؤ آج اگر کسی اسلام کو سمجھنے والوں سے کہو کہ اسلام نے مرد کو 2 حصے کیوں دیے, بیٹی کو 1 حصہ کیوں دیا, آپ اس کو یہ جواب دو کہ آپ اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے سمجھو. باپ کے انتقال کے بعد بیٹے پر ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. باپ کے دوست رشتہ دار, باپ کے خاندان والے, ماں کے دوست رشتہ دار, ماں کے خاندان والے, وہ بہن جس کو آدھا حصہ ملا ہے اس کے دوست, اس کے رشتہ دار, اس کے خاندان والے, وہ بھائی کی چھاتی پر آ کر کے دعوت کھائیں گے, اس کی چھاتی پر چڑھ کر کے ناشتے کریں گے, اس کی چھاتی پہ چڑھ کر کے اپنے حق مانگیں گے. اس وقت بھائی یہ نہیں کہے گا بہن تیرے مہمان ہے تو ناشتہ کرا, تو کھانا کھلا. ذمہ داری باپ کی بیٹے پر زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اسلام نے بیٹے کو 2 حصے دیے ہیں اور بیٹی پر ذمہ داری کم ہوتی ہے, اس لیے اس کو 1 حصہ دیا ہے. یہ صرف باپ کے مال میں ہے, یہ باپ کے مال. اگر لڑکی اپنا کوئی کاروبار کر رہی ہے, وہ کروڑوں روپے کمائے, وہ لڑکی کا ہوگا. یہ تو صرف باپ کا انتقال ہوا, بیٹا سارے خرچے دیکھے گا, سارے رشتہ داروں کو اسی کی گردن پہ آنا ہے. کل کو اگر برابر دونوں کو دے دیا جاتا تو وہ بیٹا کیا سمجھتا کہ دیکھو میری بہن کو بھی برابر کا حصہ دیا ہے, مجھے بھی برابر کا حصہ دیا ہے, تو اس کے مہمان میرے پاس کیوں آ رہے ہیں, اس کی سسرال والے میرے پاس کیوں آ رہے ہیں, اس کا سسر دیور جیٹ میرے گھر پہ کیوں آ رہے ہیں. بھائی کے دل میں ایک غصہ, ایک دشمنی پیدا ہو جاتی. اسی کدورت کو دور کرنے کے لیے اسلام نے بیٹے کو 2 حصے دیے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے, بہت بڑا. یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ کئی لاکھ لڑکیاں جو مسلمان تھیں وہ دوسرے دھرم میں چلی گئیں. کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کو سمجھایا جاتا ہے, اور قرآن اور حدیث کو یہودیوں کو سمجھانے والا, نصرانیوں کو سمجھانے والا, یا کسی دوسرے دشمن اسلام کو سمجھانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے. مفتی ہیں, عالم ہیں, وہ قرآن کو سمجھاتے ہیں, وہ لوگ ان کو 2-2, 3-3 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں. ایسا ہے, کس کے بس کی رکھتا ہے عالم کے بغیر کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے نا, ہمارے گاؤں میں ایک مسجد تھی,
بھائی چار معصوم لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے، اتنا جاننے والے نہیں ہوتے، میں نے بیان کر دیا ایک تو لوگ بیچارے سننے کے شوقین رہتے ہیں، میں جاتا ہوں نا تو ان کو پتہ رہتا ہے کہ جی مفتی صاحب آ گئے، اب وہ بیان کریں گے، اب لوگ بیچارے پہلے اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا درد رہتا ہے کہ اچھا اس نے بولا نا اس کی ٹانگ ضرور کھینچوں گا، تو بعد میں کچھ لوگوں سے جا کر کے بولا کہ یار یہ مفتی صاحب ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ تجھے معلوم ہے ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ جو کمزور ہوتی ہے۔ مکہ اللہ کے نبی کی کوئی بات کمزور ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو بات ہوئی کمزور ہو سکتی ہے؟ حدیثوں کی قسمیں ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، میں چاہوں تو علمی بیان بھی کر سکتا ہوں جو آپ کو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ میری بیوقوفی ہے۔ حدیث مرسل ہے، حدیث شاذ ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث متواتر ہے، یہ ساری حدیثوں کی قسمیں کی الگ تفصیل ہے، کون سی حدیث کو کب لیا جائے گا وہ مجھے معلوم ہے الحمدللہ، لیکن میں آپ کو سمجھانے بیٹھوں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ تھا کہ ہم نے دین کو صرف علماء سے سمجھنا ہے، اور ایسے علماء سے جو رواجی عالم نہ ہو، ریاکار نہ ہو، آپ کے بیان کرنے کے بعد ان کو یہ دل میں احساس نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت اچھی بات بتائے، نہیں، ہماری بات جو ہم بتائیں لوگوں کی زندگی سنور جائے، لوگ آئیں تو ہمارے پاس سے کچھ لے کر کے جائیں اسلام کا اور دین کا، یہ انسان کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اسلام میں اگر کسی نے چاند دیکھا، بھائی کل کو عید ہے تو 2 مردوں کی گواہی لی جاتی ہے، لیکن اگر 2 عورتوں نے گواہی دی تو گواہی نہیں مانی جاتی، ایک مرد کی اور 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ بھی بتاؤ اسلام میں برابری نہیں ہے، آج کل جو ماڈرن لوگ ہیں وہ اسی کا پروپیگنڈا بنائے ہوئے ہیں، اسلام اپنے مذہب میں برابری نہیں سکھاتا، دیکھو شہادت جو ہے، گواہی جو ہے وہ 2 مردوں کی مانی جاتی ہے، 2 عورتوں کی نہیں مانی جاتی۔ میرے پیارو ایک بات یاد رکھو، میں نے اب سے پہلے بھی کہا تھا کہ دین سکھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کائنات میں کوئی عورت نبی بن کر کے نہیں آئی، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر نبی کوئی عورت بن کر کے نہیں آئی تو دین پھیلانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، اصل معنوں میں دین پھیلانے کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا عورتوں کے پاس دین پہنچے گا؟ کیوں نہیں کوئی عورت نبی بن کر کے آئی؟ کیوں نہیں اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر کے بھیجا؟ ایک تو ہوتی، ہم لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء سے زیادہ نبی آئے، ایک تو عورت کم سے کم اللہ بھیجتا۔ کیا چڑ تھی اللہ کو، نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہیں تو کوئی نہیں تھی۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے؟ جذباتی ہوتی ہے، فلو میں جذبات میں آ کر کے کچھ بھی فیصلے کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 مردوں کی گواہی کہیں لی جا رہی ہے اور وہاں پر 2 عورتوں کی گواہی لی جائے اور ایک مرد جو مجرم ہے وہ کسی عورت کے سامنے جا کر کے رونے لگے کہ بہن میری کوئی غلطی نہیں تھی، سامنے والے نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، تم شرعی عدالت میں جا کر کے میرے حق میں فیصلہ دینا، اس عورت کا دل نرم ہو سکتا ہے، وہ عورت جذبات میں آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے فیصلہ کرا ہے کہ عورت جلدی بہلائی پھسلائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کو دیکھو، نوجوانوں کو جا کر کے دیکھو، آج ایک نوجوان ایک عورت کو آرام سے اپنی باتوں میں لے آتا ہے، بھلے سے وہ شادی نہیں کرے گا، کیوں؟ عورت جلدی باتوں میں آ جاتی ہے۔ آپ عورت سے اس کی تعریف کرو گے، وہ آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کو جذبات بولتے ہیں، اور اسلام جذبات پہ نہیں چلتا، اسلام احکام پہ چلتا ہے، قوت سے چلتا ہے اور قوتی فیصلوں سے چلتا ہے۔ مرد پھسلتا نہیں ہے، جذباتی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ 2 مردوں کی گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ملے ایک عورت کی گواہی لے لو، اور ایک مرد کی گواہی لے لو اور 2 عورتوں کی گواہی لے لو۔ اگر ان ایک عورتوں میں سے ایک بھٹک جائے تو دوسری کہے کہ بہن جذباتی مت ہو، بات یہ نہیں تھی بلکہ بات یہ تھی۔ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کرا ہے۔ لیکن کچھ بات وہ ہے، اگر میں کہنے لگوں کہ یار کہیں اللہ تعالیٰ نے صرف عورتوں کی گواہی لی ہے، بھائی
آپ ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی عورت 2.5 سال کی مدت میں کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو وہ بچہ اس کی سگی اولاد کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے اپنی اولاد کے اس کی بہن سے، بھتیجوں سے، بھانجیوں سے، دادا پرداداؤں کے کسی رشتہ دار سے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت کسی دوسرے بچے کو 2.5 سال کی مدت میں اپنا دودھ پلا دے تو وہ بچہ بھی ساری زندگی اس عورت کی سگی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اس عورت کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی عورت یہ بولے کہ فلاں بچے کو میں نے دودھ پلایا تھا، 25 سال کے بعد اس نے یہ بولا کہ فلاں گاؤں میں رہنے والا بچہ، اس کو میں نے دودھ پلایا تھا، میری بیٹی سے اس کا رشتہ آیا ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کی بات مانی جائے گی۔ اب میں کہنے لگوں کہ بھئی مرد کی گواہی کیوں نہیں مانی جاتی؟ بھئی مرد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے۔ ولادت کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کی گواہی کون آ کر کے دیتا ہے؟ اس کی گواہی عورت آ کر کے دیتی ہے، اور اس کی گواہی کو اسلام میں مانا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعتراض نہیں ہے لوگوں کا کہ بھئی اسلام میں عورتوں کی گواہی نہیں لی جا رہی، کہیں کہیں مردوں کی بھی نہیں لی جا رہی۔ اسلام ایک برابری کا دھرم نہیں ہے۔ اسلام اگر مذہب ہے تو وہ انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام ایک انصاف کا مذہب ہے۔ اچھا، ایک اعتراض اور ہے اسلام پر، اور ایک اعتراض میں بتاؤں گا حلالے کا۔ یہ بڑا چلتا ہے کہ بیچارے بہت سارے ہمارے باپ دادا کی عمر کے بیٹھے ہیں، اکثر کہ ان سے مجھ سے دوستی ہے تو کچھ نہ کچھ بہت سارے بوڑھے آ کر کے معلوم کرتے ہیں کچھ باتیں۔ میں یہ کہتا ہوں، چلیے ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی مسلمان حلالہ کرواتے ہیں۔ اب یہ کوئی بھی لڑکی سمجھے گی کہ یار تجھے پہلے والے مرد نے طلاق دی، اب تو ایک رات اس کے پاس سو اور وہ تو حلال ہو جائے گی۔ کوئی اچھی گھرانے کی لڑکی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، حلالے کا مطلب تو سمجھو، کوئی چیز جائز ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کرا جائے۔ بھائی طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق کو کہا ہے کہ طلاق دنیا کی سب سے ناپسند چیز ہے۔ اب یار جب اسلام میں آ گئے تو اس سے نکلنے کا بھی تو کوئی راستہ ہونا تھا۔ اب کوئی تو کچھ، اب بھائی بات نہیں بننی لڑکا لڑکے کی، لڑکے کے خاندان والوں نے بھی سمجھا لیا، لڑکی کی خاندان والوں نے بھی سمجھا لیا، دونوں کی کھوپڑیوں میں بات نہیں آ رہی، اب وہ باہر کیسے جائیں گے اپنے نکاح سے؟ تو آخر میں اسلام نے طلاق کو رکھا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر حقیقی معنوں میں طلاق دی جانے لگے نا تو 1 سال میں 3 طلاق دی جائیں گی۔ ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا، طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ملتا ہے۔ سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے، ایک صاحب ان سے بحث کر رہے تھے، دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے، بھائی میں تو کوئی برا لگے تو مجھ سے بعد میں آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو اس نے دوسرا والا تھا، مولانا کا نام بھول گیا میں، پولیس کو بلا لیا کہ یار یہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے اور میں بول رہا ہوں 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ کہ وہ بولا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، سامپردائک دنگا پھیلا رہے ہو، تم دونوں کی پٹائی ہوگی۔ مولانا کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، دونوں کی پٹائی ہو، میرے 3 ڈنڈے مارو تو 3 گنو، اس کو 3 ڈنڈے مارو تو 1 گنو، میرے 3 ڈنڈے مارو تو 3 گنو، اس کو 3 مار کر کے 1 گنو۔ بھائی جب 3 ڈنڈے مار کر کے 3 لگ رہے ہیں تو 3 طلاق دینے سے 3 طلاق کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دے تو طلاق 3 نہیں پڑیں گی، لیکن وہ باقی طلاقوں کا گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حیض کے وقت میں طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ بتایا طلاق کا؟ بھائی گھروں میں بات نہیں بنے، یہ میں حلالے کی بات بتا رہا ہوں، یہ پورا ایک میں وہ لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھو۔ پہلے بیوی سے اس سے بستر الگ کر لیا جائے 10-15 دن۔ عزت دار عورت جو ہوتی ہے نا، اگر 10-15 دن عورت مرد کے ساتھ نہیں سوئے گی نا تو وہ خود ہی ایک ہو جائیں گے کہ بھی کوئی لڑائی ہے، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ پھر آخر میں آ کر کے جب بھی اگر عورت نہ سدھرے تو اس سے کھانا پینا الگ کھانے لگے، 10-15 دن ایسے کر کے دیکھے، پھر بھی بات نہیں بنے
تو 10-15 دن اس سے کم کلام کرے، ضرورت کی بات کرے، کم بولے اس سے۔ ان 3 چیزوں کو دیکھو، بنیاد ہے۔ ایک طلاق دینے سے پہلے کتنی ساری چیزیں ہیں اسلام میں، حقیقی معنوں میں یہ سارے کام کریں گے نا تو 3 طلاق دینے میں 1 سال لگ جائے گا۔ یہ کیوں؟ اسلام نہیں چاہتا کہ شادی ہونے کے بعد طلاق دیں، اس لیے اسلام کھینچتا ہے لمبا کہ نہیں۔ پہلے ہی میں نے کہا تھا نا کہ تم خوب خاندان کو دیکھو، رفو میں شادی کرو، جتنے مالدار تم ہو اتنے مالدار کی لڑکی دیکھو، دیندار لڑکی دیکھو، پڑھا لکھا لڑکا دیکھو، سارے دین کے کام اس میں دیکھو۔ جب تمہارے دونوں خاندان خوش ہو گئے، تیار ہو گئے اور ایگری ہو گئے کہ بھی جی لڑکی پسند ہے سبحان اللہ، لڑکا پسند ہے سبحان اللہ، اتنی ساری کئی مہینوں تک کھچڑی پکی، رشتہ ہوا، اب جا کر کے نکاح ہوا، تم سمجھتے ہو کہ 2 منٹ میں وہ نکاح ٹوٹ جائے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اپنی بیوی سے بولنا بند کرے کچھ دنوں کے لیے، بستر اس سے الگ کرے، اس کے ساتھ کھانا بند کرے، یہ سارے کام کرنے میں 1 مہینہ نکل جائے گا۔ پھر بھی اگر عورت بات نہ مانے تب اس کو 1 طلاق دے کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، بس 1 طلاق دے۔ اس کے بعد وہ عورت عدت گزارنے اس کے گھر میں بیٹھ جائے گی۔ اب پھر لڑکی سوچے گی یار میں دوسرے گھر پتہ نہیں کیسے ملے گا، میرے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا کہ طلاق والی لڑکی ہے، اس کے دماغ میں کوئی بات آ جائے، 4 آدمی عورت کو سمجھائیں گے، 4 آدمی مرد کو سمجھائیں گے، کہیں نہ کہیں دونوں میں بات اگر پکی ہو گئی کہ یار محبت آ گئی تو اب 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے دونوں نکاح میں آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو اسلام نے کتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر وہ 2 طلاق کو مستحق رہے گا۔ اتنے سارے جھمیلے کے بعد ایک نکاح ہو رہا ہے اور ایک طلاق ہو رہی ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو حلالہ ہوتا ہے، بھائی کسی عورت نے طلاق دے دی کسی مرد نے اپنے بیوی کو، اب وہ دوسرے کے یہاں منہ کالا کر کے آئے گی۔ ہر انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں، وہ نوجوان عورتیں جو ابھی تک اسلام سے دور ہیں، ان کو اگر غیر مسلم یہ باتیں سمجھائیں گے، دیکھو تمہارے یہاں پہ کیسے عیاشی ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے میرے پیارو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے طلاق دے دی ہے، عدت گزارنے کے بعد تو نکاح کر لے اور تو اس کو کل کو چھوڑ دینا، ایسے شخص پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جس پر اللہ کے نبی لعنت فرما دے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی حلال کا مطلب ہے جائز ہونا۔ میں نے زید نے فاطمہ سے شادی کری، 2 سال 5 سال 6 سال ان کی زندگی گزرتی رہی۔ اب آخر میں ایسا وقت آیا، سب نے سمجھایا کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق ہو گئی۔ اب فاطمہ چاہتی ہے کہ میرا کہیں نکاح ہو جائے، اس کے والدین اس کے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح کر دے، ایک جگہ سے یہ چھٹ گئی۔ اب خالد کا رشتہ آیا کہ بھئی فاطمہ جو ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ نکاح کے پیغام بھیجے گا۔ اب اس نے نکاح کر لیا خالد کے ساتھ۔ فاطمہ 2 سال 10 سال 5 سال 15 سال 20 سال یا ساری زندگی رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 10 سال کے بعد خالد کی کوئی بات ایسی ہو گئی کہ نہیں بن پائی بات اور اس نے 10 سال کے بعد طلاق دی، اب اس کا پہلا شوہر جو تھا زید، اس کے لیے فاطمہ حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام حلالہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں بات پھیلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری دھوکہ ہے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے جائز ہو جانا بھائی۔ اور اگر ہم اس شرط پہ نکاح کریں کہ بھئی جاؤ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس انسان سے کم بخت کون ہوگا؟ بھائی تو نے طلاق دے دی، دوسری شادی کر، اپنے بچوں کو تو پال۔ اب تو کسی دوسرے مرد کو 1 دن کے لیے اپنی بیوی دے رہا ہے، تجھ پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اتنی چھوٹی سی بات تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ حلالے کا مطلب جائز ہونا۔ ایک بات اور ہے، وہ تھوڑی تفصیلی ہے، جمعے کا وقت بھی ہو جائے گا، میں تھوڑا چھیڑ دیتا ہوں جہاں تک ہوتی ہے۔ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ عورتوں کا اعتراض، کچھ غیروں کا اعتراض مسلمانوں پر یہ ہے کہ عورتوں نے کیا گناہ کرا ہے کہ ان کو 4 شادی کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، 4 شادی اس کائنات میں کتنے % لوگ کر رہے ہیں؟ اس پوری مسجد میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے 4 شادی ایک وقت میں کر رکھی ہوں گی، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے۔ 2 بیوی مل سکتی ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کا سروے نکالیں نا میرے بھائیوں،
تو 5% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2 یا 3 شادی کر رکھی ہیں۔ دوسری شادی کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کچھ شرطوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ بھی دوسری شادی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کے یہاں عیاشی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ان کے یہاں تصور ہے، لیونگ میں رہنے کی ان کے یہاں اجازت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب تمہاری ضرورت گرل فرینڈ پوری کر رہی ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم لیونگ میں رہ سکتے ہو تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کی عزت ہے۔ جب عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کو دیکھے، کسی دوسری عورت کو دیکھے، تو بتاؤ جس عورت کو گرل فرینڈ بنایا، اگر اس عورت کو ہم نے شادی کا جھانسا دیا، نکاح کا جھانسا دیا اور ہم نے اس سے نکاح نہیں کرا، کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر کے اس کو یہ چھوڑ دیا، اس کا دل جو دکھے گا، اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، اسی آہ کے ساتھ اسلام ہے۔ اسی آہ کو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عورت کھیلنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تم اس کو نکاح کرو، اپنی زندگیوں میں لاؤ تاکہ یہ کھیل نہ بنے۔ مان لو ایک گاؤں میں 20 لاکھ مرد ہیں اور 22 لاکھ عورتیں ہیں، 20 لاکھ کی آپس میں شادی ہوئی، وہ 2 لاکھ آپس میں کیا کریں گی؟ اس دنیا کا ایوریج دیکھیں تو مرد جلدی مر جاتے ہیں، مرد باہر رہتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، مرد جلدی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی بیوی مر جائے اس کو رانڈ بولا جاتا ہے، اور جس کا شوہر مر جائے اس کو بیوہ بولا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں رانڈ آدمی کم ہیں اور بیوہ عورتیں زیادہ ہیں۔ کچھ عورتیں وہ ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں 18 19 سال 20 سال 25 سال میں، ان کو ایک اولاد ہوتی ہے۔ بتاؤ اگر ایک انسان، اور ان سے کوئی کنوارا لڑکا شادی نہیں کرے گا، کوئی کنوارا انسان اس سے شادی نہیں کرے گا کسی شادی شدہ عورت سے جس کو طلاق ہو گئی ہو۔ اب جس نے شادی کر رکھی ہے اس کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں عیاشی نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے، ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے وہ شادی کرتا ہے۔ تو اسلام دوسری شادی کو جائز قرار دیتا ہے، بس ضروری نہیں کہا، فرض نہیں کرا۔ اگر حق ادا کر سکتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ اب کچھ وجہ ہیں، یا تو انسان کے بچے نہیں ہو رہے، بیوی کہے کہ بھئی تو دوسری شادی کر لے، بچے ہو جائیں گے، تب دوسری شادی انسان کرتا ہے۔ کسی کا شوہر مر جائے تب دوسری شادی انسان کرتا ہے۔ یہ جو چیز مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں اور مرد کو 4 شادی کی اجازت قرآن دیتا ہے۔ میرے بھائی قرآن نے بس جائز کرا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، ورنہ اگر کسی عورت کے یہاں بچے نہیں ہو رہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی اولاد ہی آگے نہیں چل رہی، مجبوراً اس کو دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اب یا تو اس کو وہ طلاق دے گا پہلی بیوی کو، دوسری شادی کرے گا، تو اس نے تو ایک مسئلے کو کریٹ کرا اور ایک مسئلے کو اس نے حل کرا۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ دونوں بیویوں کو رکھا جائے۔ تو یہ کچھ اعتراض تھے، یہ اعتراض ایسی ہیں اگر ہم خود بھی ان پہ دماغ لگائیں نا تو ہمارے عقل میں آ جائیں گے بہت ساری چیزیں جو اسلام کے خلاف لوگ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں یا کبھی مجھے موقع ملے گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو 4 شادی کو اسلام نے فرض نہیں کہا، واجب نہیں کہا، اجازت دی ہے۔ طلاق کو یہ نہیں کہا کہ 2 فرض ہے، طلاق 2 واجب، اجازت دی کہ بھئی نہیں بن پا رہی، مجبوری ہے، طلاق دے دو۔ اب ایک سے محبت نہیں، مثال کے طور پر کسی انسان کی کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ٹینشن میں کہ یار میں اس سے شادی کروں گی، مت کہے گا یار میں اس سے شادی کروں گا۔ اب اور جو بیوی موجود ہے وہ اس ٹینشن میں کہ یار کہیں دونوں آپس میں شادی نہ کر لے، تو ایک کی ٹینشن برقرار رکھو اور دوسری ٹینشن ختم کر دو، مرد اور عورت، تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو اور اسلام کی زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اشکالوں کو ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔